نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم یوٹیوب پر اپنی ویڈیو لوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی وہ تقریر جس کی دھوم ابھی تک مچی ہوئی ہے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس میں میاں نواز شریف نے جو تقریر کی ہے یہ اتنی گہرائی میں اور اتنی سخت ہے کہ اس کے خلاف مسلسل وزراء بیانات بھی دے رہے ہیں، پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، اور خود وزیر اعظم نے بھی ان کی تقریر کا نوٹس لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس معاملہ پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میاں نواز شریف نے یہ تقریر اتنی سخت کیوں کی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ میاں نواز شریف کے بھائی کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ میاں نواز شریف بالکل مایوس ہو گئے ہیں صورتحال سے، وہ کھل کر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا جو باقی حصہ ہے وہ لندن میں بیٹھ کر جمہوریت کے لیے پاکستان میں سول بالادستی کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس جدوجہد میں کتنے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک کی جماعت نہیں ہے، اس میں الیکٹیبل لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جب الیکشن لڑتی ہے تو یہ الیکشن بھاری اکثریت سے بھی جیت جاتی ہے، لیکن اس کے ایم این ایز اور اس کے الیکٹیبل جو ہیں وہ تحریکوں کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کی تقریر پر جو پارٹی کے ہارڈ لائنر ہیں وہ بہت خوش ہیں، لیکن جو لوگ مسرت کا شکار ہیں، جو کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، وہ پارٹی کا شیرازہ بکھرنے نہیں دینا چاہتے، ان میں تھوڑی سی مایوسی پائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال سیاست تو اس ملک میں اسی کی چلتی ہے جو ہارڈ لائنر ہو اور جس کے نعروں کی گونج ہو۔ میاں نواز شریف نے واقعتاً اے پی سی میں میلہ لوٹ لیا ہے، وہاں تمام رہنما ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے 1 گھنٹے کی جو تقریر کی اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے زیر بحث نہ لایا ہو۔ یہ اسی طرح کی تقریر ہے جس طرح انہوں نے صدر غلام اسحاق کے خلاف ایک تقریر کی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور بالآخر انہوں نے اپنی حکومت کا تو تختہ الٹوا دیا، لیکن اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ابتدا میں تو بہت اچھا یارانہ رہا ہے، لیکن جب سے ان کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اور جب اس سے پہلے اقتدار سے نکالا جاتا رہا تو ان کی ٹون میں تبدیلی آئی۔ بالآخر آج وہی نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو میاں نواز شریف نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو اپوزیشن کی جماعتیں توقع رکھتی تھی کہ ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، میاں نواز شریف کی جماعت جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ لیکن جو انہوں نے تقریر کی ہے، اس تقریر میں انہوں نے جس انداز میں اپنا معافی الضمیر بیان کیا ہے وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ انہوں نے تقریر کرنی ہے۔ ان کی پارٹی کے کئی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف تقریر کریں، وہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف اپنے آپ کو اے پی سی سے الگ رکھیں۔ ممکن ہے کہ اگر نواز شریف یا آصف علی زرداری تقریر نہ کرتے تو یہ اے پی سی کی اتنی اہمیت بھی نہ ہوتی، لیکن جب ان دونوں نے خطاب بھی کیا اور جو اعلامیہ تیار ہوا، یہ اعلامیہ ایک دن میں تیار نہیں ہوا، پچھلے کئی دنوں سے اس پہ ہوم ورک ہو رہا تھا اور اس میں بار بار تبدیلیاں بھی ہو رہی تھی، اور جب اعلامیہ اناؤنس ہوا ہے اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ میثاق پاکستان اس کا نام رکھا جا رہا تھا، لیکن بالآخر اس کا نام پھر
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رکھ لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تحریک چلائی جائے گی. اپنے آپ کو پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے ایک ڈھانچے میں اپنے آپ کو منسلک کر لیا ہے, اس میں اپنے آپ کو منضبط کر لیا ہے. اب وہ سیاسی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر تمام جلسے جلوس کریں گی, تحریک چلائیں گی. ہر جماعت اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے علاقے میں اثر و رسوخ کے مطابق ڈالے گی. ممکن ہے یہ تحریک اتنا زور اختیار کر لے کہ بالآخر اس ریلے کے سامنے موجودہ حکومت ہی نہ ٹھہر سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک کامیاب نہ ہو اور مزید عمران خان مضبوط ہو جائیں. لیکن یہ سوال جو دوسری بات ہے, اس کے امکانات کم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی اس وقت موجودہ حکومت سے نالاں ہے. وہ مہنگائی کی وجہ سے بھی نالاں ہے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے بھی نالاں ہے. اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اپوزیشن کو جو سڑکوں پہ لوگوں کو نکلنے کی جو کال دیں گے, اس کی پازیٹیو رسپانس ملے گا. اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئیں گے. اگر لوگ سڑکوں پر نکلتے گئے, پھر آپ دیکھیں گے کہ جنوری میں ہونے والا لانگ مارچ ایک سیلاب کی طرح اسلام آباد کی طرف بڑھے گا اور سب کچھ خشو خاصا کی طرح بہا لے جائے گا. شکریہ.